میں بچپن سے ہی بہت نڈر اور مہم جو واقع ہوا ہوں۔ اپنی فطری دلیری کی وجہ سے بارہا مشکلات میں گھر چکا ہوں۔ کئی مرتبہ تو گاؤں والوں نے مجھے موت کے منہ سے بچایا۔ میری ان تمام حرکتوں کی وجہ سے گھر والے پریشان ہی نہیں بلکہ نالاں بھی تھے۔ میرے والد جو بہت ہی سخت گیر انسان تھے، اپنے چابک سے میری مرمت کرنے کے بعد مجھے کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا کرتے تھے تاکہ ان کی عدم موجودگی میں گھر سے باہر قدم نہ رکھوں۔ مجھے اس وقت تک کمرے میں قید رکھا جاتا جب تک آئندہ کوئی حرکت نہ کرنے کا وعدہ نہ کر لیتا۔ اس طرح چند دن تو سکون سے گزر جاتے، اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی حرکت ایسی سرزد ہو ہی جاتی جس کی وجہ سے میری خوب مرمت ہوتی۔ میرے برعکس میرا چھوٹا بھائی جیمز بہت ہی سنجیدہ واقع ہوا تھا، اسی لیے تمام گھر والے اسے چاہتے تھے۔ آپ شاید یقین نہ کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ 10 برس کی عمر میں ایک دن میں گاؤں کے قریب ہی گھنے جنگل میں اکیلا شکار کھیلنے چلا گیا، یہ بھی نہ سوچا کہ جنگلی درندے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ میں اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح نہ تو شکار کھیلنا جانتا تھا اور نہ ہی میرے پاس کوئی ہتھیار تھا۔ شکار کی اس مہم میں میرے ساتھ میرا پالتو کتا مارش تھا۔ اگر اس دن مارش نہ ہوتا تو میرا زندہ سلامت جنگل سے واپس آنا ممکن نہ تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ مارش کو کبھی میں نے مہم جوئی کے دوران ہی حاصل کیا تھا۔ شکار کے اس واقعے سے 3 برس پہلے میں نے اسے دوسرے گاؤں سے چوری کر کے لایا تھا، جو ہمارے گاؤں سے 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ میرے والد کو کتوں سے سخت نفرت تھی، اس لیے انہوں نے مارش کو گھر میں رکھنا پسند نہ کیا، لیکن میں اپنی ضد پر اڑ گیا اور میری خوب پٹائی ہوئی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ چوری کی بابت علم نہیں ہوا، ورنہ وہ مجھے مارش کے ساتھ ہی گھر سے نکال دیتے۔ میری ضد کو دیکھتے ہوئے آخر والدہ کو میری سفارش کرنی پڑی، تب کہیں جا کر والد رضامند ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 6 ماہ تک مجھ سے بات نہ کی۔ ویسے بھی ان کی آنکھوں کا تارا میرا چھوٹا بھائی جیمز تھا۔ اب یہ کتا جوان ہو چکا تھا جسے میں مارش کے نام سے پکارتا ہوں۔ مارش بھی مجھے اس قدر چاہتا کہ ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ لگا رہتا۔ شکار والے دن بھی مارش میرے ہمراہ تھا، اسی کی بدولت میں اس گھنے اور خطرناک جنگل سے زندہ بچا۔ یہ جنگل مقامی لوگوں میں موت کی وادی کے نام سے مشہور تھا۔ اس میں داخل ہونے کے بعد کسی اجنبی کا صحیح سلامت زندہ واپس آ جانا معجزے سے کم نہ تھا۔ اول تو باہر نکلنے کا راستہ ہی نہ ملتا اور دوسرے قدم قدم پر خوفناک درندوں کا خطرہ موجود تھا۔ میں متواتر 3 گھنٹے تک اس خطرناک جنگل میں آگے بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ تھک کر ایک پتھر کی اوٹ میں سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ مجھے بیٹھے کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ گولی چلنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی بھیڑیے کی دل دوز چیخ بلند ہوئی۔ اس جنگل میں بے شمار بھیڑیے تھے جو گرد و نواح کے لوگوں کو اکثر پریشانی کا باعث بنتے۔ میں نے فوراً یہاں سے نکل جانا ہی بہتر سمجھا۔ واپسی میں مجھے جلد ہی اپنے گم کردہ راہ کا احساس ہوا۔ اب میرے لیے ہر طرف خطرہ ہی خطرہ اور مصیبت تھی۔ میں اندازے کے مطابق ایک طرف کو ہو لیا۔ اس طرح جب مجھے جنگل میں بھٹکتے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے تو لمحہ بہ لمحہ پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ دوپہر ڈھلی، درختوں کے سائے بڑھنے لگے، دن بھی ڈھل گیا اور شام کے دھندلکے پھیل گئے۔ ایسے حالات اور پرخطر ماحول میں میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو وہ بھی لازماً خوفزدہ ہو جاتا۔ دھیرے دھیرے رات کی تاریکی پھیلنے لگی، جس سے جنگل کا ماحول اور بھی دہشتناک اور پراسرار ہو گیا۔ جنگلی درندے بہت ہی ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگے اور درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی مجھے اور مارش کو دیکھ کر شور مچانے لگے۔ اس پر مستزاد بدروحوں اور بھوت پریت کے خوف نے تو میرے دل و دماغ کی تمام قوتیں سلب کر لی۔ میں نے بدروحوں کے متعلق بہت سی کہانیاں سن رکھی تھیں، جن کا مسکن جنگل یا کھنڈر ہوا کرتے ہیں اور وہ رات کی تاریکیوں میں اپنے لیے شکار تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ ایسے الٹے سیدھے خیالات نے مجھے اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ چلتے ہوئے جب میرے پاؤں تلے کوئی سوکھی ہوئی شاخ یا ٹہنی چٹک کر ٹوٹتی تو اس کی آواز سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور دل اس قدر زور زور سے دھڑکنے لگتا گویا پسلیوں کو توڑ کر باہر آنا چاہتا ہے۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت تھی، جس کی وجہ سے ایک بار تو میں رو پڑا۔ میرے رخسار آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ میں نے گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگی اور توبہ کی کہ آئندہ کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ ایک تو تھکن اور خوف سے میری حالت خراب ہو رہی تھی، پھر بھوک کی شدت سے نڈھال ہو چکا تھا۔ صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ شکار پر چلتے وقت دوسری حماقت جو مجھ سے ہوئی وہ یہ تھی کہ میں اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر نہ آیا تھا کہ شکار کا تازہ گوشت بھون کر کھاؤں گا۔ نتیجہ ظاہر ہے، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ اس طرح بہت دیر جنگل کی پراسرار تاریکی میں بھٹکتا پھرا، کبھی ایک سمت چل پڑتا تو کبھی دوسری سمت۔ میری حالت اس چوہے کی سی تھی جسے بلی کے ساتھ ایک ہی پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور چوہا بلی سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا ہے،
لیکن پنجرے کی آہنی سلاخیں اسے ہر طرف سے روک دیتی ہیں اور آخر تھکن اور خوف سے نڈھال ہو کر بلی کے سامنے گر پڑتا ہے۔ کہتے ہیں جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور مصائب سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو ایسے مشکل اور کٹھن وقت میں خدا بندوں کی امداد کے لیے کوئی راہ نکال ہی دیتا ہے۔ بندے کی مشکل خود ہی ختم ہو جاتی ہے اور مصائب کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی اس رات بالکل ایسا ہی ہوا۔ چاند نکلا اور اس کی روپہلی کرنوں نے تاریکی کا پردہ چاک کر دیا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو چند گز کے فاصلے پر ایک غار دکھائی دیا۔ میں نے سوچا کہ رات اس غار میں گزار کر صبح پھر راستہ تلاش کروں گا۔ میں غار میں داخل ہو گیا۔ مارش جو اب تک خاموشی سے میرے ساتھ چلا تھا غار کے منہ پر ہی رک کر بھونکنے لگا۔ میں نے اسے خاموش کرنے کی بہت کوشش کی مگر نہ تو وہ اندر داخل ہوا اور نہ ہی خاموش ہوا۔ مارش کی غراہٹ سے مجھے بھی خطرے کا احساس ستانے لگا۔ غار میں نظر جو دوڑائی تو جلد ہی خطرہ بھی دکھائی دیا جس سے مارش خوفزدہ ہو رہا تھا۔ بھیڑیے کا بچہ، وہ بھی میری ہی طرح تنہا، بھوکا اور سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو میں گھبرایا کہ کسی بھی وقت اس کی ماں غار میں آ سکتی ہے، لیکن میرے خوف کو میری خواہش نے کچل دیا۔ بچپنے اور حماقت میں زیادہ فرق نہیں ہوا کرتا۔ جن حالات کا میں نے ذکر کیا ہے اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا تو فوراً ہی غار سے نکل بھاگتا، لیکن میری خواہش بھیڑیے کے بچے کو اپنے ساتھ لے جانے کی تھی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے اٹھایا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ مارش بدستور غرا کر مجھے نادیدہ خطرے کا احساس دلا رہا تھا، لیکن میرے قدم تیزی سے آگے بڑھتے گئے۔ تھکن اب نام کو نہ تھی اور نہ ہی بھوک کی شدت سے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ مجھے ہر بڑھتے ہوئے قدم کے ساتھ نئی قوت کا احساس ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر تک بھیڑیے کا بچہ اٹھائے بھاگتا چلا گیا، کتنا فاصلہ طے کیا اور کتنے نشیب و فراز سے گزرا۔ اچانک درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سامنے میرے گاؤں کی ویران اور سنسان گلیاں تھیں۔ میں ان ویران راہوں سے ہوتا ہوا اپنے گھر کے سامنے جا پہنچا۔ جنوری کا مہینہ تھا، سردی پورے شباب پر تھی، مگر جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ اپنی لرزتی ہوئی ٹانگوں کا احساس ہوا۔ سب گھر والے میری وجہ سے پریشان تھے اور اب تک جاگ رہے تھے۔ دوسرے دن مجھے معلوم ہوا کہ میں رات کو 3:30 بجے گھر پہنچا ہوں۔ میرے لیے سب سے تعجب خیز بات یہ تھی کہ میرا سخت گیر باپ کا رویہ۔ انہوں نے مجھ سے ایک لفظ نہیں کہا بلکہ بڑے پیار سے اپنے پاس بٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو مجھے پا لینے کی خوشی کا مظہر تھے یا میری نازیبہ حرکت کی وجہ سے روحانی اور ذہنی کرب کی علامت؟ میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ بہرحال یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں اپنے کیے پر پہلی مرتبہ نادم ہوا اور مستقبل میں کوئی حرکت نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا جو میرے والد کو ناگوار گزرے۔ جس طرح بعض اوقات حادثات انسان کی زندگی پہ گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں، اسی طرح بچپن کی یہ حماقت میری زندگی کے دھاروں کا رخ تبدیل کرنے کا سبب بن گئی۔ اس کے بعد میں نے پوری توجہ تعلیم پر مبذول کر دی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر میرا ارادہ فوج میں بھرتی ہونے کا تھا جو بدقسمتی سے پورا نہ ہو سکا اور مجبوراً مجھے پولیس کی ملازمت اختیار کرنی پڑی۔ پولیس کی ملازمت میں میری فطری دلیری اور جرأت بہت فائدہ مند ثابت ہوئی اور 4 برس کی مختصر مدت میں انسپکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی۔ انسپکٹر بنتے ہی میرا تبادلہ ہندوستان کر دیا گیا۔ ہندوستان میں 5 برس تک بظاہر مجھے اخباری نمائندے کا کام سپرد کیا گیا، حالانکہ یہاں میرا کام سیاسی تحریکوں کے متعلق خفیہ معلومات حاصل کر کے حکومت کو پہنچانا تھا، کیونکہ ان دنوں پہلی جنگ عظیم کے بادل منڈلا رہے تھے اور ساتھ ہی ہندوستان میں تحریک آزادی زور پکڑ چکی تھی۔ ترقی پا کر قدرتی طور پر مجھے بے حد خوشی ہوئی، لیکن آج جب میں سوچتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ ترقی میرے لیے تباہی کا باعث ثابت ہوئی۔ وطن سے عدم موجودگی کے باعث چھوٹا بھائی جیمز میری سرپرستی سے محروم ہو گیا۔ وہ ان دنوں لندن ہی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ والدین چند برس پیشتر وفات پا چکے تھے۔ ان کی موت کے بعد ہم دونوں بھائی اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئے۔ میرے ہندوستان آنے کے 2 برس بعد جیمز تعلیم مکمل کر کے ایسے خطرناک راستے پر چل پڑا جہاں سے لوٹ کر واپس نہ آ سکا۔ مجھے ہندوستان آئے تقریباً 5 برس ہوئے تھے کہ ایک دن مجھے اپنے چھوٹے بھائی جیمز کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی۔ پولیس ہر ممکن کوشش کے باوجود اسے تلاش کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ اطلاع ملتے ہی میں نے لندن کی راہ لی تاکہ صحیح حالات سے آگاہ ہونے کے بعد اپنے گمشدہ بھائی کو تلاش کر سکوں۔ لندن پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جیمز کا کوئی دوست نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے والوں سے بھی تعلقات صرف کلاس روم تک محدود تھے۔ کسی لڑکی سے بھی اس کی دوستی نہ تھی،
حالانکہ اس عمر کے لڑکے عموماً ہنگامہ پرور اور رومانی زندگی گزارتے ہیں اور لڑکیوں کے گرد تو پروانوں کی طرح منڈلاتے ہیں۔ جب مجھے لندن سے کوئی اہم بات معلوم نہ ہو سکی تو گاؤں کی راہ لی۔ وہاں بھی مجھے خاص کامیابی نہ ہوئی، حالانکہ گاؤں کی پولیس کا انچارج میرا پرانا دوست انسپکٹر میلکم تھا۔ میلکم نے چند ایک سیدھی سادی موٹی موٹی باتیں بتائیں کہ گمشدگی سے چند دن پہلے جیمز کو گاؤں کی ایک دکان سے 5 پاؤنڈ کافی، 10 پاؤنڈ شکر، 2 پاؤنڈ لوہے کا تار اور مچھلی کے شکار کا ایک جال خریدتے دیکھا گیا تھا۔ ان چیزوں کو خریدنے کے 4 دن بعد ولیم نامی ایک بوڑھے شخص کا گزر مکان کے قریب سے ہوا۔ اس دن شدید برف باری ہو رہی تھی اور یک بستہ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بہت نیچے گرا ہوا تھا۔ شاید سردی کی وجہ سے لوگ گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ اگر کوئی شخص گھر سے نکلا بھی تو کسی اشد ضرورت کے تحت، ورنہ سارے گاؤں میں ہو کا عالم تھا۔ ولیم کو مجبوراً ہی بازار جانا پڑا تھا کیونکہ اسے اپنی بیمار بیٹی کے لیے دوا لینی تھی۔ ولیم کی عمر 70 برس سے متجاوز ہے اور گھر بھی دور جنگل کے کنارے واقع ہے۔ اس کے گھر سے بازار تک کا قریب ترین راستہ ہمارے گھر کے قریب سے گزرتا ہے، حالانکہ ہمارا مقام بھی گاؤں کی آبادی سے کافی پرے پہاڑ کے دامن میں ہے۔ ولیم جب گھر کے قریب سے گزرا تو سردی کی شدت سے اس کے ہاتھ پاؤں اور بوڑھے جسم میں درد ہونے لگا۔ اس نے اس خیال سے دروازے پر دستک دی کہ اندر جا کر آگ تاپ کر اپنے جسم کی حرارت بحال کر سکے۔ دستک دینے کے باوجود چند منٹ تک کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دروازے کو دھکیل کر دیکھا کہ کہیں جیمز باہر تو نہیں گیا ہوا۔ دروازہ کھلا تھا۔ ولیم اندر چلا گیا، لیکن جیمز گھر میں موجود نہیں تھا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد اس نے مکان سے نکل کر اپنی راہ لی۔ یہی حال دوسرے دن بھی ہوا۔ سردی پورے شباب پر تھی اور ولیم کو اپنی بیٹی کی دوا لینے کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ اس مرتبہ وہ بغیر دستک دیے ہی مکان میں داخل ہو گیا اور دیکھ کر سخت متعجب بلکہ پریشان ہوا کہ ہر چیز جوں کی توں رکھی ہے۔ انگیٹھی آج بھی سرد ہے، میز پر کھلی کتاب پڑی ہے اور بستر پر کوئی شکن نہیں، گویا جیمز رات یہاں سویا ہی نہیں۔ ایک سمجھدار شخص کی طرح ولیم کو حالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا اور وہ فوراً ہی مکان سے چل دیا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ گاؤں کے لوگ جیمز سے سخت نفرت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں لوگوں میں بڑی ہی پراسرار باتیں مشہور ہیں۔ ولیم نے بازار پہنچ کر دوا فروش سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ دوا فروش بھی بڑا جہاں دیدہ شخص ہے۔ اس نے ولیم کو مشورہ دیا کہ پولیس کو حالات سے آگاہ کر دے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے سب سے پہلے مکان میں جا کر دیکھا اور اس کے بعد بڑی سرگرمی سے جیمز کی تلاش شروع کر دی۔ میری تمام دوڑ دھوپ کے باوجود کوئی مفید بات معلوم نہ ہو سکی۔ جب میں میلکم سے مکان کی چابیاں لے کر رخصت ہونے لگا تو اس نے ایک عجیب بات بتائی۔ شدید برف باری کے باوجود کسی دوسرے شخص کے قدموں کے نشان بھی نہیں دیکھنے میں آئے سوائے ولیم کے قدموں کے نشانات کے۔ انسپکٹر میلکم کے کہنے کے مطابق مکان سے کافی فاصلے تک ایک ایک انچ زمین کا بغور معائنہ کیا گیا، سب بے سود۔ حالانکہ متواتر 10 دنوں سے ہلکی ہلکی برف باری سے میلوں تک زمین پر برف کی موٹی تہ جم گئی تھی۔ انسپکٹر میلکم سے رخصت ہو کر میں مکان کی طرف چل دیا۔ چونکہ میں خود بھی پولیس کا آدمی تھا اس لیے سوچنے لگا کہ بعض اوقات مجرم بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہیں اور جرم کرنے کے بعد اپنے پیچھے بظاہر کوئی ایسی علامت نہیں چھوڑ جاتے جس سے تفتیش کے دوران کوئی مدد مل سکے اور مجرموں کی نشاندہی ہو یا کوئی معمولی سی بات بھی انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا باعث بنے۔ مگر میرا تجربہ تھا کہ ایسے مجرم نادانستہ طور پر جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کر بیٹھتے ہیں جس سے ان کے جرم کا راز افشا ہو جاتا ہے، ایک ایسی حرکت جس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتا۔ جب میں گھر پہنچا اس وقت دوپہر کے 2 بجے تھے۔ اپنا مختصر سامان اندر رکھنے کے بعد ولیم سے ملنے چلا گیا۔ سوچا ولیم سے خود مل لینا زیادہ بہتر ہے اور ہمسایوں سے بھی بات چیت کر لینی چاہیے، ممکن ہے کوئی کارآمد بات معلوم ہو جائے۔ ولیم کا گھر ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر جنگل کے کنارے واقع تھا، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے 2 گھنٹے لگ گئے۔ ویسے یہ فاصلہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا نہیں تھا، یعنی 2 میل کا ہوگا۔ اس تاخیر کی وجہ راستے میں دوسرے لوگوں سے میل ملاقات تھی۔ چونکہ میری زندگی کا بیشتر حصہ ان لوگوں میں گزرا تھا اس لیے سبھی مجھ سے واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں 5 برس وطن سے باہر گزار کر آیا ہوں، لیکن میں یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ سبھی مجھ سے رسمی طور سے ملے۔ ملاقات میں وہ گرم جوشی نہ تھی جس سے خوشی اور خلوص کا اظہار ہوتا۔ ممکن ہے اس کشیدگی کی وجہ جیمز ہی ہو اور میں جیمز کا بڑا بھائی تھا۔ ولیم سے میری ملاقات بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ اس کی باتوں میں بزرگانہ خلوص اور شفقت تھی،
لیکن اس کی بیوی لوسی کا رویہ اپنے خاوند کے برعکس انتہائی تلخ بلکہ قابل اعتراض تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران لوسی بار بار مداخلت کرتی رہی۔ اس کی باتوں سے نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ولیم نے وہ سب باتیں دہرائیں جو میں اپنے دوست میلکم سے پہلے ہی سن چکا تھا۔ البتہ ولیم نے دبے دبے الفاظ میں کہا، جہاں تک مجھے علم ہے مسٹر ایبل، آپ کے بھائی جیمز کے پاس کالے جادو کی چند نادر کتابیں تھیں جن کے مطالعے سے یہ سب نتیجہ نکلا ہے۔ ولیم نے سوچتے ہوئے بتایا، ممکن ہے جیمز عملیات کے چکر میں پڑ گیا ہو، یہ میرا خیال ہے، خدا کرے غلط ہو۔ آپ کا خیال درست ہے۔ میں نے ولیم کی بات کی تائید اس خیال سے کی کہ اس سے مزید کچھ معلومات حاصل کرنے میں مدد مل سکے، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ گاؤں کے لوگ جیمز کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور بتانا نہیں چاہتے۔ مسٹر ایبل، ولیم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے بھی وہ کتاب دیکھی ہوگی؟ نہیں، میں نے اب تک نہیں دیکھی، سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ یسوع مسیح آپ کو اس سے محفوظ رکھے، ولیم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ ایسی کتابیں انسانوں کی تباہی کا موجب ہوا کرتی ہیں۔ آپ جب گھر جائیں تو اسے اٹھا کر نظر آتش کر دیں۔ اس کے بعد چند منٹ تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور میں گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ولیم بھی میرے ساتھ چند قدم تک رخصت کرنے کے لیے آیا۔ رخصت کرتے وقت بوڑھے ولیم نے سلیب میری گردن میں ڈال دی اور نصیحت کی کہ اسے ہمیشہ اپنے گلے میں لٹکائے رکھوں۔ کم از کم اس وقت تک مجھے ایسا ضرور کرنا چاہیے جب تک میں اس مکان میں مقیم ہوں۔ اس کے بعد میں رخصت ہو گیا۔ سورج ابھی غروب ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا، لیکن دھوپ اپنی تمازت کھو چکی تھی۔ فروری کے مہینے میں ویسے بھی سردی بہت شدید ہوا کرتی ہے، جس کو سرد ہوائیں ناقابل برداشت بنا دیتی ہیں۔ حتیٰ کہ دوپہر کے وقت جب سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے تو حالت اور بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ یہی کیفیت اس وقت میری بھی تھی۔ جب میں ولیم کے گھر سے روانہ ہوا، سردی کی تیز لہر میرے بدن کو چیرتی ہوئی محسوس ہوئی، کپ کپی لگ گئی اور دانت بجنے لگے۔ اس لیے میں نے کہیں اور جانے کی بجائے سیدھے گھر کی راہ لی۔ قدیم طرز کا یہ مکان 5 کمروں پر مشتمل تھا۔ 3 کمرے نیچے اور 2 اوپر کی منزل پر تھے، جس کے ساتھ ایک چھوٹا باورچی خانہ تھا۔ میرے بچپن کی بے پناہ یادیں اس مختصر سے مکان سے وابستہ تھیں۔ نچلی منزل کے ایک کمرے میں ہمارا بوڑھا ملازم رہا کرتا تھا، دوسرا کمرہ مہمانوں کے لیے اور تیسرا بطور گودام استعمال کیا جاتا، جس میں گھر کا ٹوٹا ہوا فرنیچر، کچھ پرانے صندوق اور جلانے کی لکڑی پڑی رہتی۔ اوپر کی منزل کے 2 کمروں میں سے ایک ہم دونوں بھائیوں کے تصرف میں تھا اور دوسرا والد اور والدہ کے لیے مخصوص تھا۔ جب میں مکان میں داخل ہوا تو نچلی منزل کے تینوں کمرے اسی طرح ویران پڑے تھے جیسے برسوں سے ان کو کسی نے کھولا بھی نہ ہو۔ فرش پر مٹی کی موٹی تہ جم چکی تھی، دیواریں گرد سے اٹی ہوئی تھیں اور مکڑیوں نے جالا بن رکھا تھا۔ گویا میں اپنے مکان کی بجائے آثار قدیمہ کے کھنڈروں میں آ گیا تھا۔ اوپر کی منزل کی حالت اس کے بالکل برعکس دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر ہلکا سبز رنگ کیا ہوا تھا، ہر چیز صاف ستھری اور بڑی قرینے سے سجی ہوئی تھی۔ دروازے اور کھڑکی پر ہلکے آسمانی رنگ کے پردے لٹک رہے تھے۔ پلنگ پر صاف ستھرا بستر بچھا ہوا تھا جس پر اجلی چادر پڑی ہوئی تھی۔ مختصر یہ کہ کمرہ ہر لحاظ سے قابل تعریف تھا۔ ساتھ والا کمرہ جس میں ہم دونوں بھائی سویا کرتے تھے، اس کی حالت ایسی نہ تھی، مگر وہ بھی ہر طرح سے صاف ستھرا تھا۔ جیمز اس کمرے کو گودام کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ آمنے سامنے کی دیواروں کے ساتھ نیچے سے اوپر تک شیلف لگے ہوئے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق ان شیلفوں پر کم از کم 1,500-2 ہزار کے لگ بھگ نئی اور پرانی کتابیں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں۔ ہر کتاب پر سیریل نمبر اور نام کی پرچی چسپاں تھی تاکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ کمرے کے دروازے کے سامنے والی دیوار کے ساتھ چند لکڑی کے بنے ہوئے پرانے صندوق اوپر تلے رکھے تھے جن کا رنگ تک خراب ہو چکا تھا۔ ان صندوق کے ساتھ 10-15 لکڑی کی پیٹیاں اوپر تلے پڑی تھیں جو عموماً پیکنگ کے کام آتی ہیں۔ ان پیٹیوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ جیمز لندن سے آتے وقت ان میں کتابیں بند کر کے لایا ہوگا اور اب خالی رکھی ہیں۔ ہر ایک کمرے کا جائزہ لینے کے بعد میں کمرے میں آ گیا، آگ جلائی اور کافی کے لیے کیتلی میں پانی رکھ دیا۔ آتش دان کے قریب ہی دیوار پر لگی ہوئی الماری کو کھولا تو اس میں اب تک کافی اور شکر بند پڑی تھی جو میرا گمشدہ بھائی چند دن پیشتر بازار سے خرید کر لایا تھا۔ لوہے کے تار اور مچھلی پکڑنے کا جال البتہ وہاں نہیں تھے۔ یہ دونوں چیزیں تیسرے دن گودام سے ملیں۔ کافی پینے کے بعد میں نے میز پر رکھی ہوئی کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھا لیکن ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکا۔ خدا جانے یہ کس زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ کتاب کے صفحات اور جلد چمڑے کی تھی اور تحریر ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی، جس کی بنا پر میں نے کتاب کی قدامت کا اندازہ لگایا کہ یہ چھاپ خانے کی ایجاد سے پہلے زمانے کا ہے۔
کتاب کے آخری صفحے پر جیمز کے ہاتھ کا لکھا ہوا نوٹ دیکھ کر پتہ چلا کہ یہ کتاب بہت قدیم زمانے کی ہے۔ اسی نوٹ میں ایک دوسری کتاب کا حوالہ بھی دیا گیا تھا۔ میں نے کتاب بند کر کے میز پر رکھ دی اور سونے کے لیے پلنگ پر لیٹ گیا۔ دن بھر کا تھکا ماندہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ مجھے سوئے ابھی 3-4 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ بے پناہ شور و غل سے آنکھ کھل گئی۔ سرہانے رکھے ہوئے میز پر ٹیبل لیمپ کو روشن کیا۔ باہر پرندوں کی آواز بہت تیز ہو چکی تھی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ سرکا کر شیشے میں سے باہر دیکھا۔ چاندنی رات تھی اور ہر طرف سیاہ رنگ کے پرندے موجود تھے۔ رنگ گہرا سیاہ، بالکل کووں جیسا، مگر جسامت کے اعتبار سے وہ گدھ کے برابر تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ بڑی ہی ہیبت ناک آوازوں میں شور مچانے لگتے۔ پہلے ان میں سے ایک آواز نکالتا اور اس کے بعد سب اپنی اپنی چونچ کھول کر آسمان کی طرف گردن اٹھاتے اور زور زور سے چیخنے لگتے۔ مکان کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے پرندوں کی خوفناک آوازوں سے کانوں کے پردے پھٹے جاتے تھے، اور چھت پر بیٹھے ہوئے پرندے جب اپنی مکروہ آواز نکالتے تو اس کی گونج نچلی منزل سے ٹکرا کر عجیب بھیانک صورتحال اختیار کر لیتی۔ ڈر تھا اگر میں مکان سے باہر نکلا تو ممکن ہے یہ ظالم گدھ نما پرندے مجھ پر حملہ آور ہو جائیں اور اپنی لمبی چونچوں سے مجھے نوچ کھائیں۔ شور ہر لمحہ بڑھتا گیا اور میری پریشانی میں اضافہ ہوتا رہا۔ آخر مجبور ہو کر میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی اور بستر میں گھس کر کمبل بھی منہ پر اوڑھ لیا اور لیٹ گیا۔ نیند تو خیر کیا آنا تھی، قدر اطمینان ہو گیا۔ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، حتیٰ کہ شور بتدریج کم ہوتا گیا اور باہر سے پرندے کی اڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ رفتہ رفتہ سب اڑ گئے۔ صبح ہوئی اور کمرے میں دھیمی دھیمی روشنی پھیل گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس آفت سے نجات ملی ہے۔ رات بھر جاگنے سے میرا سر بوجھل ہو رہا تھا۔ سکون ملتے ہی آنکھ لگ گئی اور میں 11 بجے دن تک بے خبر سوتا رہا۔ ناشتہ کیا اور لباس تبدیل کر کے باہر نکلا تاکہ ہمسایوں سے ملاقات کر کے معلومات حاصل کروں، لیکن آج سب کا رویہ کل کی نسبت بہت ہی مختلف تھا۔ کوئی شخص مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر میں گھر چلا آیا اور میز پر رکھی کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ پھر مجھے دوسری کتاب کا خیال آیا جس کا حوالہ جیمز نے اپنے نوٹ میں دیا تھا۔ میں نے گودام میں جا کر دیکھا، جلد ہی مطلوبہ کتاب مل گئی۔ یہ کتاب بھی کافی پرانی تھی۔ کاغذ کا رنگ بگڑ کر گہرا زرد ہو چکا تھا اور اس قدر بھربھرا کے ہاتھ لگتے ہی ٹوٹ جاتا۔ یہ کتاب بھی میرے لیے بہت عجیب تھی اور اس کی زبان تو میرے لیے لاطینی ثابت ہوئی، البتہ اس میں 2 کاغذ میرے بھائی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ ان 2 کاغذوں کو لکھ کر میں کمرے میں آ گیا اور بیٹھ کر اطمینان سے پڑھنے لگا۔ معلوم ہوا کہ میز پر رکھی ہوئی متبرک کتاب 1000 سال پرانی ہے اور اس وقت صرف 3 جلدیں ساری دنیا میں موجود ہیں۔ کتاب کا نام ابدی زندگی ہے اور اس کا مصنف ایک سادھو گزرا ہے جو پراسرار قوتوں کا مالک تھا۔ سادھو اپنی طبعی موت مرنے کے بعد زندہ ہو گیا ہے اور لامحدود وقت تک زندہ رہے گا۔ اس سادھو کے 3 نائب اس وقت دنیا میں موجود ہیں جن کے پاس اس کتاب کی ایک ایک جلد موجود ہے۔ نیز کتاب کے صفحات اور جلد انسانی کھال کے ہیں۔ اس سادھو کی پیروکاری ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو ان 3 نائبوں کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں اور ان حالات کے مطابق روپ دھار لیتے ہیں۔ جیمز کی تحریر پڑھنے کے بعد مجھے اتنا شدید صدمہ ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے کتاب میز پر سے اٹھا کر زمین پر دے ماری اور دونوں کاغذ نظر آتش کر دیے۔ مجھے نہ تو شیطانی پراسرار قوتوں پر یقین تھا اور نہ ہی بدروحوں پر۔ بہرحال میں نے رات کو آ کر مکان کا گھیراؤ کرنے والی بدروحوں سے نبرد آزما ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بازار سے ایک بندوق اور گولیوں کے 4 ڈبے خریدے اور اپنے ریوالور میں بھی گولیاں بھر کر جیب میں رکھ لیا اور ان کالے پرندوں یا بدروحوں کا انتظار کرنے لگا۔ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بازار سے ایک بندوق اور گولیوں کے 4 ڈبے خریدے اور اپنے ریوالور میں بھی گولیاں بھر کر جیب میں رکھ لیا اور ان کے کالے پرندوں یا بدروحوں کا انتظار کرنے لگا۔ سورج غروب ہو گیا، رات نے تاریکی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ میری طبیعت بے چین ہونے لگی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا میرے اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں کبھی میز کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتا اور کبھی کمرے میں ٹہلنے لگتا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کئی مرتبہ کھڑکی پر لٹکتے ہوئے پردے کو سرکا کر باہر دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا۔ رات کے 10 بج گئے۔ چاند نے دور پہاڑ کی اوٹ سے اپنا زرد چہرہ نکالا۔ تاریکی کم ہو گئی، گاؤں کے کچے مکانوں کے سائے پھیلے، چاند بلند ہوتا گیا اور مکانوں کے سائے سمٹتے چلے گئے۔ آدھی رات گزر گئی۔
پلنگ پر دراز ہو کر ڈبیا سے آخری سگریٹ نکال کر سلگایا۔ شام سے اب تک 3 پیکٹ سے زیادہ سگریٹ پی چکا تھا۔
گودام میں مکمل تاریکی تھی اور پر اسرار خاموشی سے میرا دل دہل گیا۔ تھوڑی دیر تک میں دروازے میں ہی کھڑا چاروں طرف گھورتا رہا۔ میری آنکھیں تاریکی سے مانوس ہو گئیں مگر وہاں کوئی دکھائی نہ دیا، نہ کوئی آہٹ اور نہ کوئی کپڑوں کی سرسراہٹ۔ میں نے جیبی ٹارچ کو روشن کر کے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ دبے پاؤں اندر داخل ہو کر پیٹیوں کی طرف بڑھا تاکہ بعد میں پریشانی کا امکان ہی نہ رہے۔ ابھی میں پیٹیوں کے قریب ہی پہنچا تھا کہ کھڑکی کھلنے کی دھیمی سی چرچراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی شخص بڑی احتیاط سے کھڑکی کو کھول رہا ہے۔ میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات گشت کرنے لگے اور میں جلدی سے آگے بڑھا تاکہ کھڑکی کے راستے سے جو شخص بھی باہر نکلنا چاہتا ہے اسے پکڑ لوں۔ پستول میرے ہاتھ میں تھا اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ صورتحال کا مقابلہ کروں گا۔ 6 کی 6 گولیاں چلا دوں گا، چاہے کوئی مرے یا زندہ رہے، مجھے اس سے غرض نہیں۔ مگر آپ یقین جانیے کہ میں ایک گولی بھی نہ چلا سکا۔ گولی کس پر چلاتا؟ میرے سامنے میرا چھوٹا بھائی جیمز کھڑا تھا، میرا بھائی جسے میں تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اس کی خاطر میں اپنی جان کی بازی لگائے ان منحوس کالی بلاؤں کی ہولناک آوازیں گزشتہ 2 راتوں سے سن رہا تھا۔ میں نے اسے پکارا، جیمز! وہ کھڑکی سے باہر کودتے ہوئے رکا، پلٹا اور پھر میری جانب لپکا۔ اس کے ہاتھ میرے گلے کی طرف بڑھے، آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی اور چہرے سے نفرت کا بے پناہ اظہار ہو رہا تھا۔ میں ڈر کے ایک قدم پیچھے کو ہٹا۔ وہ آگے بڑھتا گیا لیکن میرے قریب پہنچتے ہی ایک فلک شگاف چیخ مارتا ہوا پیچھے کی طرف بھاگا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے کھڑکی سے باہر کود گیا۔ کاش میں جیمز کو نہ دیکھتا۔ وہ منظر آج بھی یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی ٹھوڑی سے نیچے گردن میں ایک سوراخ تھا اور شہرگ میں سے قطرہ قطرہ خون ٹپک رہا تھا، جس کی وجہ سے سر ایک طرف لٹک رہا تھا۔ خوف کے مارے آواز میرے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ میں بھاگ کر گودام سے نکلا اور کمرے میں آ کر دروازے کو اندر سے مقفل کر لیا۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا اور میں یوں ہانپ رہا تھا جیسے کئی میل کی دوڑ لگائی ہو۔ تھوڑی دیر بعد اوسان بحال ہوئے، لیکن میں اب تک ایک بات نہیں سمجھ پایا تھا کہ تھوڑی دیر تک جب 2 پرندے مجھ پر حملے کے لیے جھپٹے تھے تو چیختے ہوئے واپس کیوں پلٹ گئے تھے؟ اب جیمز نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے میری طرف بڑھا مگر چیختا ہوا بھاگ کیوں گیا؟ بہت دیر تک سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان بدروحوں کو صلیب سے ڈر لگتا ہے اور اسی لیے وہ اب تک مجھے کسی قسم کا گزنت نہیں پہنچا سکی، ورنہ وہ کبھی بھی مجھے اس مکان میں زندہ نہ چھوڑتی۔ اس خیال سے میری ہمت بندھی کہ بوڑھے ولیم کی دی ہوئی صلیب مجھے ان آفات سے بچائے ہوئے ہے اور کوئی بھی شیطانی قوت میرا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کا پردہ سرکا کر باہر دیکھا۔ یہ بلائیں اب تک شور مچا رہی تھیں۔ ان کی ہیبت ناک آوازوں میں نمایاں تبدیلی آ چکی تھی اور اب ان میں کرب کا نہیں بلکہ شدید غصے اور نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ جس جگہ پر ان کا لیڈر اب بیٹھا ہوا تھا، وہی بلند قامت جسے گزشتہ شب میں نے گولی سے زخمی کر دیا تھا، اس کی گردن میں اب تک گہرا نشان موجود تھا جو اس کی بڑی سی مخروف چونچ کے عین نیچے گولی لگنے سے ہو گیا تھا۔ اس کی گردن بھی ایک طرف لٹک رہی تھی۔ میرے لیے یہ منظر انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوا۔ میں نے گولی سے اپنے بھائی کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ جیمز ہی ان بدروحوں کا سردار تھا۔ دل کو ہلا دینے والی آوازیں بدستور جاری تھیں۔ یہ سلسلہ تمام رات جاری رہا اور میں ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکا۔ اب مجھے اس مکان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ یہ مکان اب بدروحوں کا مسکن تھا، اسی لیے گاؤں کے لوگ جیمز سے خوفزدہ اور متنفر تھے۔ ان کی نفرت جائز تھی، مگر اس کا حل کیا ہے؟ میں سوچنے لگا، مجھے سب سے پہلے اس کتاب ابدی زندگی کو جلا دینا چاہیے، یہی سارے ہنگامے کا سبب ہے۔ میں نے جیب سے چابی نکالی اور میز کی دراز کھولی، وہ خالی تھی۔ کتاب ایک بار پھر غائب ہو چکی تھی۔ ایسے حالات میں میرے لیے گودام میں جا کر تلاش کرنا ممکن نہ تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ڈر رہا تھا، اسی لیے صبح تک کمرے میں بند رہنا ہی بہتر سمجھا۔ یہی کمرہ میری بہترین پناہ گاہ تھی۔ وقت کی رفتار بے حد سست تھی۔ کمرے کی پر ہول تاریکی میں بھیانک آوازیں میرے لیے عذاب بن گئی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی اور ان بدروحوں سے نجات ملی۔ صبح تڑکے ہی میں نے مکان کے چاروں طرف 10-10 گز تک ڈائنامائٹ کا گھنا جال بچھا دیا اور تاروں کا کنیکشن بیٹری سے ملا کر پہاڑ تک لے گیا، جہاں ایک بڑے پتھر کے پیچھے 4-5 آدمیوں کے چھپ کر محفوظ بیٹھنے کی جگہ تھی۔ سورج نکلنے سے پیشتر ہی سب کاموں سے فارغ ہو کر میں سیدھا پولیس اسٹیشن اپنے دوست انسپکٹر میلکم سے ملنے گیا۔ اسے تمام حالات اور واقعات سے آگاہ کیا۔ اس نے پوری بات سن کر میرے خیال کی تائید کی اور تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ پہلے ہی اس مکان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن میری اجازت کے بغیر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس اسٹیشن سے ہم دونوں مکان کی طرف چل دیے کیونکہ دوبارہ اس منحوس مکان میں
تنہا جاتے ہوئے میں ڈر رہا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر سارے مکان کی تلاشی لی، لیکن ایسی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی جس سے پتہ چلتا کہ یہ مکان بدروحوں کا مسکن ہے۔ میں نے لکڑی کے 4 صندوق اور اپنا سامان باہر نکال لیا تاکہ والدین کی آخری نشانیاں اپنے ساتھ لے جاؤں، اور باقی سارا سامان اور کتابیں وغیرہ وہیں رہنے دی جن کا تعلق کسی بھی طرح جیمز سے تھا۔ سامان کو پولیس اسٹیشن پہنچایا اور اطمینان کا سانس لیا۔ یہ سارا کام ہم نے اس قدر خاموشی سے کیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اتنی رازداری اس لیے ضروری تھی کہ پہلے ہی گاؤں کے لوگوں میں بہت افواہیں پھیلی ہوئی تھیں، اب نہ جانے وہ کیا سمجھیں۔ کام سے فارغ ہو کر رات کے 10 بجے تک کا سارا وقت میں نے انسپکٹر میلکم کے ساتھ ہی گزر گیا۔ جو ہی رات کی تاریکی میں گاؤں ڈوب گیا، ہم دونوں مکان کے پچھواڑے پتھر کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ پولیس اسٹیشن سے چلتے وقت میلکم نے بھی میرے کہنے پر ایک سلیب اپنے گلے میں لٹکا لی تاکہ حالات قابو سے باہر ہونے کی صورت میں جان تو بچی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک سٹین گن بھی میلکم اپنے ساتھ لیتا آیا۔ اس طرح ہم دونوں نے اپنے طور پر بچاؤ کی ہر ممکن تدابیر اختیار کر لی۔ ہم دونوں چپ سادھے تقریباً 1-1.5 گھنٹے تک بیٹھے رہے۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی اور یک بستہ ہوائیں چلنے لگی۔ اس سے ہم کانپنے لگے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں نے اپنے ساتھ ایک کمبل لے لیا تھا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ کالی بلائیں اپنی منحوس شکلوں کے ساتھ اس وقت آتی ہیں جب چاند نکل آتا ہے۔ چاند کے نکلنے میں میرے اندازے کے مطابق ابھی 1.5-2 گھنٹے باقی تھے، یعنی 1 بجے کے قریب چاند نکلنا تھا۔ جو وقت گزرتا گیا میری بے چینی بڑھتی گئی، لیکن میلکم کے سامنے میں اپنی بے چینی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی کیفیت میلکم کی بھی تھی۔ وقت گزرتا رہا، چاند نکلا، تاریکی کی ہیبت ذرا کم ہوئی، اور اس کے بعد جنگل کی سمت سے محیط پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے اور حسب معمول سارے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ میلکم کے لیے یہ سب بالکل نیا بلکہ انوکھا تجربہ تھا۔ وہ پھٹی نظروں سے یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ میرے لیے یہ نئی بات نہیں تھی۔ میں تو گزشتہ 3 راتوں سے ان منحوس، مکروہ اور خوفناک بدروحوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے مکان کے اندر سے بڑی ہولناک انسانی چیخ بلند ہوئی۔ یہ جیمز کی آواز تھی، جسے سن کر میلکم بھی کانپ گیا اور سٹین گن پر اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ ہر طرف شور سنائی دینے لگا۔ وہی ہولناک اور مکروہ آوازیں دماغ پر ہتھوڑے سے برستے ہوئے محسوس ہوئیں۔ ان حالات میں میلکم کا ڈرنا اور خوف زدہ ہونا یقینی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میری بھی اوزان خطا ہو گئے، حالانکہ اس سے بیشتر بھی میں جیمز کی بہت سی دل دہلا دینے والی چیخیں سن چکا تھا۔ میلکم سے زیادہ دیر تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اندھا دھند سٹین گن سے کالی بدروحوں پر آگ برسانی شروع کر دی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میلکم دیکھ کر گھبرا گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور مجھے بھی اپنی ہمت جواب دیتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں نے میلکم سے کہا کہ وہ سٹین گن سنبھالے یہیں بیٹھا رہے اور اگر حالات خطرناک ہوں تو بے دریا گولیاں چلائے یا پھر موقع محل کے مطابق اپنی جان بچانے کی خاطر یہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے مجھے مکان کے قریب جانے سے روک دیا، لیکن میں نے اس کی ہر بات انسنی کر دی اور بھاگتا ہوا مکان کی طرف بڑھا۔ جو ہی میں کالی بلاؤں کے قریب پہنچا وہ گھبرا کر ایک طرف ہٹ جاتی، لیکن میں ان کے درمیان پھنس کر اپنی موت کو دعوت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے سلیب کو گلے سے اتار کر دور ہی سے مکان کی چھت پر پھینکا اور اندھا دھند بھاگتا ہوا واپس میلکم کے پاس آ گیا۔ یہ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد میری حالت قابل دید تھی۔ گھبراہٹ، خوف اور جوش کی وجہ سے سارا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ سلیب کو چھت پر پھینکنے کے بعد بھاگتے ہوئے بہت سے پرندوں نے میرا تعاقب کیا، لیکن میرا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اب تو اس قدر ہنگامہ بپا ہوا کہ خدا کی پناہ۔ اتنے میں ہماری نظر پولیس کے سپاہیوں پر پڑی، جو گولیوں کی آواز سن کر بھاگے چلے آ رہے تھے۔ سپاہیوں کو مکان کی طرف آتا دیکھ کر مجھے خطرے کا احساس ہوا، کہیں یہ شیطانی قوتیں ان بیچاروں پر ٹوٹ نہ پڑیں۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بیٹری کا ہینڈل پوری طاقت سے دبا دیا۔ دھماکہ ہوا، 1، 2 اور پھر کئی دھماکے لگاتار ہونے لگے۔ زمین یوں لرز رہی تھی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ پوری عمارت کے پرخچے اڑ گئے۔ مکان کی طرف سے کالے پرندوں کی بھیانک آوازیں ختم ہو چکی تھی۔ سپاہی سڑک کے قریب ہی لیٹ کر یہ بھیانک منظر دیکھ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ بھی گھروں سے باہر نکل آئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً پون گھنٹے تک جاری رہا اور پھر ہر طرف گھمبیر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں اور میلکم جائے پناہ سے نکل کر سپاہیوں کے پاس پہنچے۔ گاؤں کے لوگ ہماری طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے مکان کے ارد گرد کی زمین کا چپا چپا دیکھ ڈالا، لیکن وہاں نہ تو ہمیں کسی پرندے کی لاش ملی اور نہ ہی کوئی ایسی علامت دکھائی دی جس سے ان کا وجود ظاہر ہوتا۔ دوسرے دن جب میں لندن روانہ ہونے لگا تو گاؤں کے سارے لوگ مجھے الوداع کہنے میلکم کے گھر آئے، جہاں میں نے ایک رات اور قیام کیا۔ سب خوش تھے، لیکن میری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ یہ ہے وہ حقیقت جس پر شاید آپ کو یقین نہ آئے۔